اب میرے بھائیوں بڑی امپورٹنٹ آیت آ رہی ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159. یہ ہم نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر پہ ٹائٹل پیج کے اوپر لگائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو اس بات کے اوپر گرفت کی ہے کہ یہ لوگ اپنی کتابوں میں آئے ہوئے حق کو چھپاتے تھے، اور ظاہر ہے اس میں جو گرفت ہے وہ علماء پہ ہے کہ وہ اپنی پبلک تک وہ بات نہیں پہنچنے دیتے تھے. تعویل خاص کے اعتبار سے تو اس سے مراد وہ پروفیسیز ہیں، وہ پیش گوئیاں ہیں جو اگلی الہامی کتابوں میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں موجود تھیں کہ پیغمبر آخر الزماں آئیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایون آج کے بھی جو اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں وہ پروفیسیز موجود ہیں. میں نے کچھ کا ذکر تعارف قرآن والے جو 6 لیکچرز تھے ان کے اندر کیے، آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا. اصل میں اس یونیورسل ٹروتھ کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس معاملے میں کتنا غصہ آتا ہے، جلال آتا ہے ان لوگوں پر جو لوگوں سے حق چھپاتے ہیں، چاہے وہ اس کو کوئی بھی نام دیں کہ جی وہ امت کے وسیع تر مفاد میں کیا جا رہا ہے. میرے بھائی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں لوگوں نے امت کے وسیع تر مفاد میں ہی بخاری مسلم کی رفع الیدین والی حدیثیں چھپائی ہوئی تھی، کیونکہ وہ کہتے تھے یہاں پہ بابوں نے آ کے آلریڈی فقہ حنفی کو اسٹیبلش کر دیا ہے. اب اگر ہم بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ بتائیں گے تو جب بنیادی رکن نماز ہی چیلنج ہو جائے گی تو وہ کہیں گے یہ تمہارے بزرگ ہمیں کیا کروا کے گئے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ اس کا ترجمہ ہی نہ کرو، اور اگر ترجمہ کرنا بھی ہے عوام الناس کے ہاتھ میں نہ لگنے دو. اور وہ اب آپ دیکھ لیں رزلٹ کہ جب ترجمہ ہوا ہے 1920 میں، تو اب یہ 2020 آلموسٹ 100 سال ہوئے ہیں، تو ہر معاملہ تلپٹ ہو گیا ہے. یعنی فقہ حنفی اور ان کے علماء اور ان کے بزرگ اور ان کی کٹر فالوئنگ جو بھی ہے وہ بھی منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، اور حتیٰ کہ یہ حال ہو گیا کہ ان کی اپنی نسلیں جو ہیں وہ ریورٹ ہو رہی ہیں. ہم سے تو سارے لوگ رابطہ کرتے ہیں خاندانی طور پہ، جو لوگ یعنی علماء دیوبند یا بریلوی علماء کی اولادوں میں سے ہیں، اس خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ ریورٹ ہو رہے ہیں کہ یار یہ ہمارے لوگ کیا کہانیاں کروا کے گئے ہیں. تو پوری نیک نیتی کے ساتھ انہوں نے آپ کے ساتھ جو کام ڈالا تھا نا، وہ اپنی زوم میں بالکل ٹھیک ڈالا تھا، اپنے زوم میں. ہاں قرآن کے روح سے تو وہ لعنت کے مستحق ہوئے ہیں اس سچ کو چھپا کے. اس کے ثبوت میں یہ آیت ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ جو چھپا لیتے ہیں ان روشن دلیلوں میں سے جو ہم نے نازل کی ہیں، والہدا اور ہدایت کی باتیں، من بعد ما بیناہ للناس، بعد اس کے کہ ہم نے کھول کر بیان کر دیا ہے اسے لوگوں کے لیے، فی الکتاب، اپنی کتاب میں. یعنی یہاں پہ ظاہر کتاب سے مراد جو ہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ ہے، یعنی تورات، انجیل، زبور، وہ ساری کتابیں ہیں، صحائف. لیکن ظاہر یہ اللہ تعالیٰ نے یونیورسل ٹروتھ کے طور پہ چیز بتائی ہے. یہ قرآن کی آیات آفاقی ہیں، جسے فٹ اسے گفٹ. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ایسے لوگ جو حق کو چھپا لیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ من کل ذنب واتوب الیہ الا الذین تابوا، ہاں ان میں سے جو لوگ توبہ کی روش اختیار کر لیں گے، واصلحوا اور اپنی اصلاح کر لیں گے. اور صرف توبہ اور اصلاح سے کام نہیں چلے گا کہ یار میں نے جو حق چھپایا ہوا تھا میں توبہ کرتا ہوں، نہیں، بتانا بھی ہوگا کیا چھپایا تھا. وَبَيَّنُوا، اور بیان بھی کر دے جو کچھ اس نے چھپایا ہوا تھا. یعنی بخاری مسلم سے وہ رفع الیدین کی حدیثیں بھی بتا دے، اور رفع الیدین کرنے والے جو ہے نا وہ آل امیہ کی بدماشیوں پہ جو روایتیں ہیں نا وہ بھی بتا دیں، تب ان کی توبہ قبول ہونی ہے. ادروائز وہ بھی لعنتی ٹھہریں گے. یعنی جتنا بڑا جرم یہ ہے نا کہ کوئی شخص رفع الیدین کی حدیثیں چھپائے، اتنا ہی بڑا جرم نبی علیہ السلام کی ان پروفیسیز کو. دیکھیں مشرکین عرب نے اگلی کتابوں میں جو پروفیسیز نازل ہوئی تھی ان کو چھپایا، تو اللہ نے کہا لعنتی. تو جو رسول اللہ پہ نازل ہوئی پروفیسیز کو چھپائے وہ اس سے بڑا لعنتی، کیونکہ رسول اللہ کی وہ چھپا رہا ہے نا. اور پھر اس سے بڑی بات رسول اللہ کا ماننے والا بھی ہو وہ بھی پروفیسیز چھپائے گا تو لعنتی. آپ بتائیں دلائل النبوہ ایک ٹاپک ہے، صحیح بخاری میں بھی ایک چیپٹر ہے علامات النبوہ، نبوت کی علامتیں. مشکات کی 30 جلد میں بھی اس نام سے ایک چیپٹر ہے. یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے دلائل النبوہ اور علامات النبوہ، یہ 2 ٹرمز استعمال ہوتی ہیں. نبی علیہ السلام کی وہ خبریں جن کی بنیاد پہ ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں.
کہ آپ نے اپنی زندگی میں مستقبل میں ہونے والے جو واقعات بتائے اور وہ اس طریقے سے پورے ہو گئے. کچھ پروفیسیز تو قرآن میں بھی آئی ہیں، جس طرح سورہ الروم کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے کہ وہ پرشین امپائر نے شکست دے دی تھی ایک بیٹل فیلڈ میں رومن امپائر کو، اور اس پہ مشرکین عرب بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا کہ وہ بھی آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں، عیسائی، رومن امپائر، ان کو شکست ہوئی ہے. تو اینالوجی انہوں نے یہ بنائی. اور پرشین جو ہیں وہ چونکہ آسمانی مذاہب کو نہیں مانتے، وہ آتش پرست ہیں، تو یہاں پہ بھی ہم بت پرست ہیں، تو ہم بھی مسلمانوں کو جو آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں شکست دے دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا، ان قریب، بضع سنین، عربی میں بضع سنین کہتے ہیں 9 سال کے اندر اندر، حد 9 سال. رومن امپائر جو ہے وہ دوبارہ پرشین امپائر پہ غالب آ جائے گی، اور اس وقت مسلمان خوشیاں منا رہے ہوں گے. تو بلکہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر نے شرط لگا دی 3 سال کے اوپر، کہ 3 سال کے اندر. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 سال نہیں، بضع سنین جو ہے وہ 9 سال تک کے لیے آتا ہے، تم 9 سال کے اوپر لگاؤ. اس وقت شرط لگانا جائز تھا، اور وہ جیت بھی گئے پھر شرط حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو. واقعی پھر فتح بھی ہو گئی. یہ تو خیر اس وقت تو یہ لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ یار، وہ دیکھتے تھے کہ جناب رومن اور پرشین کی آپس میں ٹسل ہو رہی ہیں، ایک دوسرے پہ غالب آتا ہے، دوسرا اس پہ غالب آتا ہے. یہ تو ظاہر تماشائیوں کے طور پہ دیکھ رہے تھے نا مسلمان. یہ مسلمانوں نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ ان قریب یہ ہمارے پاؤں کے نیچے ہوں گے دونوں. ٹھیک ہے، اس کی آپ نے برا نہیں منانا. ایک وقت ہم بریلوی دیوبندیوں کے مناظرے دیکھا کرتے تھے کہ یار یہاں پہ بریلوی غالب آ گئے، یہاں پہ دیوبندی غالب آ گئے، یہاں پہ اہل حدیث آگے نکل گئے، یہاں پہ شیعہ نکل گئے، ادھر وہ پیچھے رہ گیا. یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ہماری اس دعوت حق کے سامنے ڈھیر ہوئے ہوں گے. آپ دیکھ لیں کس طرح ڈھیر ہوئے ہیں. یعنی میں تو جب یہ چیزیں دیکھتا ہوں تو مجھے بالکل نظر آتا ہے کہ یار ہم تو بڑی ان کو حسرت کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ یار اچھا یہاں اس کی دلیل مضبوط ہے. یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ سارے لمبے پہ آ جان گے. پہن کے نہیں، یرموک اور قادسیہ انہوں نے بھی ہوئی ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ. تو یہ پروفیسیز نبی علیہ السلام کی قرآن میں بھی کئی ایک ہیں جو پوری ہوئی ہیں. پھر قرآن میں بار بار جو چیز آئی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ جب پروفیسی دی جا رہی تھی کہ غلبہ حاصل ہوگا، تو غلبہ تو مشرکین عرب پہ تو نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ہوا، لیکن آپ کی وفات کے بعد غلبہ رومن اور پرشینز کے اوپر بھی ہوا، اور یہ نبی علیہ السلام کی پروفیسیز پوری ہوئیں اسی طریقے سے. اگر آپ کی زندگی میں ہوتی تو اپنی زندگی میں تو بڑے بڑے جنگجو آئے اور انہوں نے بڑی بڑی حکومتیں اسٹیبلش کی. سکندر اعظم بھی آیا نبی علیہ السلام سے بہت پہلے. آپ علیہ السلام کے بہت بعد چنگیز خان آیا جس نے سلطنت عباسیہ الٹ دی. لیکن نبی علیہ السلام ایک جنگجو نہیں تھے بلکہ ایک پیغمبر تھے. اور وہ فرق کہاں سے ہمیں ظاہر ہوتا ہے؟ نمبر 1 چیز ہے دلائل النبوہ اور علامات النبوہ، کہ نبی علیہ السلام ایسی پیش گوئیاں کر کے گئے ہیں جو من ون اس طریقے سے پوری ہوئی ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ان قریب کیسر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، قیامت تک کوئی کیسر روم پھر نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے رومن امپائر ختم ہو جائے گی. یہ بہت بڑی پروفیسی ہے. ان قریب جو ہے وہ کسرا ختم ہوگا ایران کا، قیامت تک کوئی کسرا نہیں ہوگا. دیکھ لیں سر 1500 سال ہو گئے ہیں، کوئی دوبارہ امپائر، بلکہ اب تو امپائر بننے کے چانس ہی ختم ہو گئے. اب تو ملک بن چکے ہیں، اب تو نیا کانسیپٹ، ملکوں کا کانسیپٹ آ گیا. تو نبی علیہ السلام جب یہ باتیں فرما رہے تھے اس وقت تو غیب کی چیزیں تھیں، آج تو ہم دیکھ سکتے ہیں ظاہر ہو چکی ہیں. یہ چیز یہ ثابت کرتی ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. اسی ٹاپک کو محدثین کہتے ہیں دلائل النبوہ، دلائل النبوہ یا علامات النبوہ. امام بیہقی نے آلموسٹ 3500 احادیث اسی ٹاپک پہ جمع کی ہیں. اس کا نام ہی انہوں نے رکھا ہے دلائل النبوہ. اچھا، یہ لفظ نبوہ ہے، نون کے اوپر پیش ہے، زبر نہیں ہے. اردو میں ہر چل جاتا ہے لیکن عربی میں اصل میں یہ لفظ نبوت ہے. تو ختم نبوت لفظ ہوگا، نبوت نہیں ہے. نون پہ بھی پیش اور با پہ بھی پیش. تو دلائل النبوہ جو کتاب ہے 3500 احادیث ہیں، اس میں انہوں نے ثابت کیا کہ نبی علیہ السلام نے کون کون سی پیش گوئیاں کی. اور سر وہ تو اس وقت تک تھیں، یہ تو 5ویں صدی ہجری میں لکھی گئی ہے. اس میں کئی ایک پیش گوئیاں وہ ہیں جو اس کتاب کے بعد پوری ہوئی ہیں، جو آج ہم ویریفائی کر سکتے ہیں. مثلا تاتاریوں کے ساتھ جو مسلمانوں کی جنگیں ہیں، جس پہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ان قریب تم ایسے لوگوں سے قتال کرو گے جو چپٹے چہرے والے ہوں گے، موٹے ناک والے، ڈھال کی مانند، وہ سارے چائنیز جو ہوتے ہیں. تو یہ حدیثیں بخاری مسلم میں تو موجود تھیں، لیکن یہ پروفیسی تو آ کے 8ویں
صدی کے اندر آ کے پوری ہو رہی ہیں، تو اس وقت مسلمانوں تو نہیں سوچا تھا کہ یہ ہوگا سارا معاملہ. تو یہ دلائل النبوہ، نبی الاسلام کی جو نبوت کی خبریں ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، کیونکہ کسی اور جنگجو نے کبھی یہ پیش گوئی نہیں کی ہے کہ میرے بعد یہ ہوگا اور وہ اس طریقے سے ہو جائے. یہ آپ کو دوسرے جنگجوؤں سے ممتاز کرتی ہے. نمبر 2، جتنے بھی جنگجو آئے انہوں نے کوئی سسٹم نہیں دیا اپنے فالوورز کو. وہ انہوں نے حکومتیں بنائی، قبضہ کیا، اپنی ریٹ اسٹیبلش کی، چلے گئے پیچھے ان کے لوگ لڑتے مرتے رہے. لیکن نبی الاسلام ایک سسٹم دے کے گئے، اور اس سسٹم کی برکات ہیں کہ باقی سارے انقلاب وقت کے ساتھ ختم ہو گئے، لیکن نبی الاسلام کا انقلاب آج بھی گلی گلی موجود ہے. دنیا میں 1.5 ارب لوگ ہیں جو اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں. دنیا کا کوئی ملک نہیں جہاں پر نماز نہ پڑھی جاتی ہو. کوئی چنگیز خان کا ماننے والا، کوئی سکندر اعظم کا ماننے والا، کوئی دکھائیں دنیا میں کہیں ہے. یہ وہ انقلاب ہے جو انقلاب، حالانکہ اس انقلاب کے بعد بھی آپس میں خانہ جنگی ہوئی مسلمانوں میں، لیکن اس چیز کے اوپر سب کا یونانیمسلی ایگریمنٹ رہا کہ اللہ، رسول، قرآن، آخرت، وہ سارا کچھ چلتا رہا. تو یہ آپ کو ممتاز کرتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، تو یہ بہت بڑا ڈیفرنس ہے جو بتاتا ہے کہ نبی الاسلام کی تلوار ویسی تلوار نہیں تھی. وہ تو تلوار ظاہر ہے بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر تلوار ان پہ مسلط کی. اسلام نے اس دور جدید کو جو تخلیق کیا ہے، جو وحید الدین خان صاحب کی کتاب ہے انڈین اسکالر کی، اسلام دور جدید کا خالق، اس کا ٹاپک ہی یہی ہے کہ یہ رومن اور پرشین امپائر کو اکھاڑنے کے لیے ایک دفعہ تو سرجری کرنی پڑنی تھی. تو سرجری میں نشتر تو چلانا پڑتا ہے، اور پھر اس چیز کو اسٹیبلش کیا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ دلائل النبوہ ہے. تو نبی الاسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ چیزیں بتائیں. تو یہ وہ باتیں جن کی بنیاد پہ آپ نبی الاسلام کا نبی ہونا کلیم کرتے ہیں. یعنی نبی الاسلام کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل آپ کی پروفیسیز ہیں، چاہے وہ قرآن میں ہو چاہے سنت کے اندر موجود ہو. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضور علیہ السلام کی نبوت جن بنیادوں پہ ثابت ہوتی ہے ان حدیثوں کو بیان کرنا ہی جرم ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ رسول اللہ کا پکا گستاخ ہے اور نبی علیہ السلام کا دشمن ہے، آپ کی نبوت کا دشمن ہے. پلس وہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام سے زیادہ سمجھدار ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے جو اپنی امت کو غیب کی خبریں بتائی ہیں کہ یہ ہوگا، اور اس کی بنیاد پہ آپ نے نبی کو نبی کلیم کیا، وہ شخص آپ کو کہنا چاہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، تو اس کا تو ایمان ہی سٹیک پہ لگ جائے گا. تو یہی تو ہمارا جھگڑا ہے کہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے 2812، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. اس حدیث کے کم از کم 8 طرق امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں لی ہیں، اور کہا کہ دیکھو نبی علیہ السلام نے پہلے ہی کہا تھا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، اور یہ چیز پوری ہوئی. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی جو ہیں ان کو وحی کی تائید حاصل تھی اور وہ اللہ کے پیغمبر ہیں. اور آپ کو یہ کہانی کرائی جا رہی ہے کہ یہ حدیثیں آپ چھپا لو تاکہ آل امیہ کے اوپر پردہ پڑا رہے، مولا علی کی حقانیت چھپی رہے لوگوں پہ. تو اللہ کے فضل سے ہم نے یہ جو کربلا والا ریسرچ پیپر لکھا ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں 200 روایتیں میں نے جمع کی ہیں، ahlsunnatpak.com سے آپ ڈاؤن لوڈ کریں. اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، انگلش میں بھی، ہندی میں بھی. مین سٹریم کی کتاب میں اکثر بخاری مسلم سے احادیث ہیں، اور ادر دین بخاری مسلم میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس پہ دور حاضر کے بڑے بڑے محدثین، چاہے وہ شیخ البانی ہوں، شیخ زبیر لیزئی ہوں، شیخ شعیب آرنوت ہوں رحمہم اللہ اجمعین، ان کی تحکیم نہ لگی ہوئی ہو. تو ہم نے بھی اس لعنت سے بچنے کے لیے سب کچھ کیا کہ ہم ان باتوں کو امت تک پہنچائیں، اور اس کو سپورٹیو حدیث بھی ہے جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں، اور مشکات میں بھی کتاب العلم والے چیپٹر میں، کہ جس شخص سے دنیا میں کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور اسے وہ معلوم تھی، اس کے باوجود اس نے چھپا لی، تو قیامت والے دن آگ کی لگام اس کے منہ میں ڈال دی جائے گی کہ یہ وہ شخص ہے جس نے حق بات چھپائی تھی. اور آپ سارے مفسرین کی تفسیریں اٹھائیں، ابن کثیر کو اٹھا لیں، تبری کو اٹھا لیں، سب لوگ جب یہ آیت آتی ہے نا 159 البقرہ کی، تو یہ حدیث کوٹ کرتے ہیں وہ ترمذی کی کہ حق چھپانے والے کے منہ میں لگام ڈالی جائے گی. ان میں سے خیر کئی خود بھی ایسے ہوتے ہیں جو خود بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بات یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جو یہ کرے گا اس کے ساتھ یہ حرکت ہو جائے گی.
قیامت والے دن اللہ کا عذاب اس کے اوپر آ جائے گا۔ تو اسی چیز سے بچنے کے لیے ہم نے اس چیز کو بیان کیا، اور پھر دیکھ لیں اسی بنیاد پہ ہم لوگوں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ الا الذین تابوا، جو لوگ توبہ کریں گے، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیں گے، وبینوا، اور پھر بیان کر دیں گے چھپائی ہوئی باتوں کو، فاولئک اتوب علیہم، تو ایسوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، وانا التواب الرحیم، اور میں توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہوں، ہمیشہ رحم فرمانے والا الرحیم۔ تو توبہ ان کی قبول ہونی ہے کہ جو یہ باتیں بیان کریں۔ اب چونکہ سنی شیعہ تفریق ہو چکی تھی اور کربلا ایک بون آف کنٹینشن بن چکا تھا، تو لوگوں نے بڑے وسیع تر مفاد میں کبھی اس کو مشاجرات صحابہ کا نام دے کے چھپا لیا، حالانکہ یہ مشاجرات صحابہ تھے تو پھر دلائل النبوہ میں کیوں تھے؟ وہاں سے بھی نکال دیے جاتے اور نہ بتایا جاتا لوگوں کو۔ تو یہ ایک آڑ لی گئی مشاجرات صحابہ کی۔ تو مشاجرات صحابہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے مخالفین کو تو یہ لے کے آتے ہیں، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پہ ان کو مشاجرات صحابہ بھول جاتا ہے، وہاں پہ وہ کہتے ہیں باغی، فتنہ پرور لوگ، حالانکہ دوسری طرف وہاں پہ بھی صحابہ ہی تھے۔ ہم اس معاملے میں بھی حضرت عثمان کے ساتھ ہیں، جس طرح یہاں مولا علی کے ساتھ کھڑے ہیں جنگ جمل صفین اور نہروان کے اوپر۔ تو یہ بڑی دو نمبری ہے کہ آپ ایک معاملے کے اندر تو مشاجرات کا نام لے کے اسے ٹال دیں، اور دوسری جگہ آپ آ کے جو ہے وہ اس کو یوز کرنا شروع کر دیں۔ ایک جگہ تو آپ وہ حدیث کوٹ کر لیں ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ کی، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے، اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا، اور میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لینا۔ تو ہم پھر بار بار یہ پوچھتے ہیں کہ یہ حدیث آپ حضرت عثمان تک تو لے کے آتے ہیں، جب حضرت علی کی باری آتی ہے تو آپ کہتے ہیں باتیں ڈسکس نہیں ہونی چاہیے، تو حضرت علی کے خلیفہ راشد نہیں ہیں۔ تو اس کو وہ پنجابی کہنے میٹھا میٹھا ہپ ہپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری دعوت حق سے جہاں پہ ہم نے قرآن کی توحید کو بیان کیا، جو غدیر خم پہ نبی الاسلام نے ہمیں قرآن اور اہل بیت دو چیزیں دی تھیں، صحیح مسلم میں اوپر ترے 4 حدیث 6225 سے 6228 تک، تو اس پلیٹ فارم سے الحمدللہ قرآن کی توحید بھی بیان ہوئی اور اہل بیت کا دفاع بھی ہوا ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ آدھے غدیر خم پہ کھڑے ہیں، وہ توحید کو لے کے بیٹھے ہیں، اہل بیت کا نام آتے ہی ان کو جناب مصیبت پڑ جاتی ہے، اور بعض لوگ صرف اہل بیت کا نام لے کے چل رہے ہیں اور قرآن کی توحید کا نام سنتے ہی ان کے ماتھے پہ بل آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں سے پورے کا پورا دین بیان ہو رہا ہے۔ باقی سب لوگ آدھی آدھی باتیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہیں، کچھ کو چھوڑتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کی پھر جزا یہ دنیا میں ذلت اور رسوائی، اور آخرت میں بڑے عذاب کی طرف انہیں جھونکا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔